حضرت رابعہ بصری نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم، آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہوں گی کہ نہایت پرہیزگار، محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئیں۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچی تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے اس جان لیوا حادثات کا کیا اثر قبول کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھی ہوئی بچی ہوش کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو بے رحم ہاتھوں نے اسے غلاموں کی زنجیر میں لپیٹ دیا۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں۔ ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ بصری اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھیں اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابور ہوتا تھا۔ پھر جب سردی کی طویل راتیں آتیں تو رابعہ بصری یک بختہ موسم میں اپنی آقا کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام نے جو ریاستیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کی، وہی ریاستیں حضرت رابعہ بصری نے اپنے عالم طفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود کی۔ فطری بات ہے کہ محنت و مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کم سن لڑکی آرام دہ بستر تلاش کرتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھیں اور بارگاہ ذوالجلال میں عذر پیش کرتی تھیں کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، اس لیے میں تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاست ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی محبت صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی تھی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یاد میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناطے ناپائیدار ثابت ہوئے تو آپ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ تو ازل سے ہوتا ہے اور ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر بھی خالق کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں، مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے لاکھ کہا میں تمہارا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ رب کائنات ہی کا بندہ تھا۔ مسئلہ صرف اقرار کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے، مگر اپنی سرکشی اور بے راہ روی کے باعث راندہ درگاہ کہلاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری بھی روز اول سے اپنی خالق کائنات کی وحدانیت و کبریائی کا اقرار کر رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شدید اور طویل آزمائشوں کے وجہ سے اپنا رستہ بدل لیتی، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر جب وہ مصائب اور آفات کے دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچی تو انہوں نے بے اختیار خاک پر سر رکھ کر کہا بس تو ہی میرا خدا ہے اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں حضرت رابعہ بصری کی حیات مبارکہ میں حزن و الم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ وہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ آگے چل کر عبدالرزاق پاشا تحریر کرتے ہیں تصوف اسلامی کی ہیکل جس ہستی نے سب سے بڑھ کر حب الہی کو ایک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ صرف رابعہ بصری ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار و نقوش چھوڑے ہیں جو حزن و الم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر و تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھی۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا تھا، ورنہ کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی تھی۔ جب مجلس میں کوئی شخص دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتی، ہوش میں آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری کو سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔
حضرت رابعہ بصری بہت کم گو تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز میں گزرتا۔ اگر کبھی کسی کے سوال کا جواب دینا ہوتا تو آیت قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب پورا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، انسان جو کچھ بولتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر نہ کر لیں۔ اللہ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، بے شک اس نے منع نہیں کیا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی کوئی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب ہوتا ہے، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے آپ کے اس قول مبارک کی وضاحت چاہی تو رابعہ بصری نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ تو میرے لائق نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس چلی گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ ایک روٹی ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو اس نے بتایا کہ 5 ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اسے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں کہا، ہاں، یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول کر لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رازق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رضاکی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کا صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، تو کب تک مجھ کو بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل پر یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے آئندہ مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔
واپس آئیں تو دیکھا کہ بلی نے کھانے کے برتن کو الٹا دیا اور زمین پر گرا ہوا کھانا وہ کھا رہی تھی۔ حضرت عافیہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائیں۔ شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب ہو چلا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی۔ اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دی: اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ حضرت رابعہ بصری بڑے حکیمانہ انداز میں گفتگو کرتی تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحب علم آپ کے حضور میں عاجز رہ جاتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوچہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: ذرا باہر نکل کر دیکھیے کیسی خوبصورت بہار آئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے بے ساختہ فرمایا: میرا کام مصور کو دیکھنا ہے، اس کی تصویر کو نہیں۔ ایک بار کچھ صاحب علم لوگ جو آپ کی شہرت اور محبوبیت سے حسد کرتے تھے مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر عزت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آج تک کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی بات سن کر رابعہ بصری نے فرمایا: بے شک یہی اللہ کا نظام ہے۔ ایک بات غور سے سن لو کہ مرد ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا، جو خدائی کے بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا۔ حضرت رابعہ شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور ہے۔ ایک مقام پر فرماتی ہیں: اے نفس، تو اپنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں: میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، دو طرح کی، ایک محبت آرزو اور تمنا کی، اور دوسری محبت صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں: رابعہ بصری اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کرتی ہیں، اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات الہی کی بات کرتی ہیں، اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھ نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے متعلق حدیث قدسی میں روا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ عام کان سن سکتا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزر سکتا ہے۔ محبت کا یہ آبشار 88 برس تک جاری رہا۔ حضرت رابعہ بصری 185 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل بصرہ کے کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری نے انہیں دیکھ کر فرمایا: فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک بات کرنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے دیکھا۔ محبت کا نغمہ سرمدی خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کا افسوس اہل دل کو آج تک اسی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔